والوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں اپنی طلب رکھی اور آج اپنے رستے میں قبول کیا۔ یہ ہمارا کمال نہیں، میرے اللہ کا کمال ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہم تو ناچنے گانے والے تھے، اللہ پاک نے کہاں گندے نالی کے کیڑے سے اٹھایا اور کہاں انبیاء والے کام میں بتا دیا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے۔ ابرا کے لشکر کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما کر دکھائی۔ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، جس بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا، اسی بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک اس کے سر میں چھتر مروا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پر حق ہے، اللہ کے فرشتے پر حق ہے، آسمانی کتابیں پر حق ہے، تمام انبیاء پر حق ہے، جنت پر حق ہے، جہنم پر حق ہے، موت پر حق ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا پر حق ہے۔ ہمیں یہاں ایک امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائی، جو یہاں بوئیں گے کل قیامت کے دن وہاں کاٹ لیں گے۔ آسمان میں پتھر پھینکیں گے تو پتھر ہی واپس آئے گا۔ جیسے ہم عمل کریں گے اللہ پاک ہمارے فیصلے بھی ویسے ہی اتارے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے، تو چھوڑنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع ندا کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، توبہ نصوح کر لیں۔ ابھی تو لوگ بازاروں میں جا جا کے کہہ رہے ہیں، گھروں میں جا جا کے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں، اے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ نہ ہو، اس سے پہلے اللہ ہی اپنی طرف بلا لے۔ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کے دروازے اللہ پاک نے بند کر دیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی ہے، اور یہ امت بھی افضل ترین امت ہے۔ کل قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، اور یہ امت تمام انسانیت پر گواہ بنے گی۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے مختلف قوموں کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت کے صدقے کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم کلمہ گو والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ہر نگری نگری، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، آل ٹو ورلڈ اس کلمے کو لے کر جانا میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حروف 4، محمد کے حروف 4، آسمانی کتابیں 4، بڑے فرشتے 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست 4، خانہ کعبہ کے کونے 4، امام 4۔ اسی وجہ سے بزرگ کہتے ہیں پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا کر اسلام کو سیکھیں اور زندگی کا مقصد بنا کر چلیں۔ سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا ہمارا امتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، اور دعوت اللہ ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اے نبی جی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ ہم تو نبی کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس کام کو کرنے کے لیے ساری زندگی کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جی۔ دیکھو بھائی، خواجہ سارا کھجڑے آئے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے، کب تک کے بیٹھے ہوئے 4 مہینے لگا کے۔ ابھی تو عبرت حاصل کر لو۔ اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے، دین کے داعی بھیجے، مفتی بھیجے، قاری بھیجے، سب نے یہی کہا کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بلا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ دنیا میں سارے عزت پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ بار بار ممبروں پہ یہی فرما رہے ہیں، دعوت دو، دعوت دو، دعوت سے ایمان بنتا ہے۔ دعوت کے بغیر کامل ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ دعوت سے ایمان بنتا ہے، قربانی سے ایمان پکتا ہے، ہجرت سے ایمان پھیلتا ہے، اور ماحول سے ایمان بچتا ہے۔ تو سارے ساتھی نماز کی تیاری کریں، انشاءاللہ۔